عیسائی چیخ اٹھے، کہا خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، اور وہ عیسائی بغیر مباہلہ کیے ہوئے وہیں سے روانہ ہو گئے۔ باقی عیسائیوں نے کہا جب تک نہیں مقابلے کا چیلنج کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم نے وہ عذاب دیکھا ہے، اگر ہم مباہلہ کر لیتے اور اللہ کے نبی لعنت بھیج دیتے تو یہ زمین سے عیسائیت ختم ہو جاتی، اس لیے اپنے خیر سمجھی اور واپس آ گئے۔ توجہ کی بات یہاں پر یہ ہے، اللہ کے نبی اپنی جانوں کو کس کو لیا؟ اپنی جان کس کو کہا؟ حسن حسین کو کہا اور فاطمہ کو کہا، حضرت علی کو کہا۔ عورتیں ہمارے گھر کی عورتیں فاطمہ کو لے کر گئے، یہ شان اللہ نے ان بچوں کی عطا فرمائی اور فاطمہ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شہزادے جب حضور ان سے ایسی محبت ویسا پیار کرتے تھے تو صحابہ بھی ویسا ہی پیار کرتے تھے، ویسی ہی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر حضور کے بعد خلیفہ بنے، جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، حضرت علی ملے، حسن اور حسین ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب حسن اور حسین ہیں۔ حسن اور حسین کو حضرت صدیق اکبر نے اٹھایا اور اٹھا کر کانوں میں رکھ لیا، کانوں میں بٹھا لیا، کیونکہ حضور کو دیکھا تھا کانوں میں بٹھائے ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ ابی شبیہ بالنبی ذالک یا علی، کہا میرے ماں باپ ان دونوں پر قربان ہو۔ کہا علی یہ تو اللہ کے نبی جیسے ہیں، میرے جیسے کوئی نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کے مشابہ ہیں، ان کا جسم تو میرے نبی سے ملتا جلتا ہے، اس سے ملتا جلتا کوئی نہیں ہے۔ وکان علی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوٹ میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ایسا صحابہ ان سے پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں کچھ لڑائی ہو گئی، بات ہو گئی، کہاں سنی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں حضرت عمر کے بیٹے سے کہا تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کو برا لگا، کیونکہ باپ 22 لاکھ اسکوائر میل کا مالک ہے، امیر المومنین ہے، اس کے بیٹے سے کہا جا رہا ہے تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے۔ وہ بیٹا گیا دوڑتا ہوا روتا ہوا اپنے گھر پہنچا، ابا سے کہا ابا حسین نے مجھے ایسا کہا ہے تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے۔ کہا حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے تمہیں یاد ہے واقعی یہ کہا نا؟ کہاں یاد ہے بیٹا؟ کچھ ہوا اب حضرت جا کے مجھ سے بدلا لیں گے۔ حضرت عمر ننگے پیر اپنے بچے کو لے کر کہنے لگے کہاں ہے حسین، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ لے کر آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے، حضرت عمر بیٹھ گئے ان کے قدموں میں، کہنے لگے بیٹا نے میرے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ میں تیرے باپ کا تیرے نانا کا غلام ہوں۔ اب اسے جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، کہا میں نے کہا ہے کہ تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے۔ کہا حسین یہی بات کی کل قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ عمر تیرے نانا کا غلام تھا، بس کے بھی نجات ہو جائے گی۔ اور اگر گواہی نہیں دے سکتا تو مجھے اپنی لکھ کر دے دے، مجھے لکھ کر دے دے کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں۔ ایسا پیار یہ صحابہ ان حضرات سے کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے۔ حضرت جنازے میں حضرت حسین کے ہوئے واپس آ رہے ہیں، سواری پر بیٹھے، پیروں میں مٹی لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اپنی چادر سے حضرت حسین کی مٹی صاف کر رہے ہیں۔ کہا آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ کہا مجھ سے مجھے منع نہ کرو، تمہارے قدموں کی خدمت بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت کچھ لوگ
اور ورنہ پھر وہ جو بنیادی بات ہے وہ رہ جائے گی کہ بہت ساری فضیلتیں اللہ کی ان کو عطا فرمائی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال ہے اور حضور کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر خلیفہ بنتے ہیں, 2 سال 2.5 سال کو رہتے ہیں. حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں, 10-12 سال ان کی خلافت چلتی ہے. حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں, ان کے انتقال کے بعد 8 سال ان کی خلافت رہتی ہے. پھر حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں. حضرت علی جب خلیفہ بنتے ہیں مدینے میں تھے, اختلافات بہت زیادہ تھے. حضرت علی نے خلافت کو منتقل کر کے کوفہ پہنچا دیا. کوفہ عراق کا شہر ہے, وہاں پر حضرت علی چلے گئے اور وہیں پر دارالخلافت راجدھانی اس کو بنا دیا گیا. 4.5 سال وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے. حضرت حسن خلیفہ بنے. حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. اب پوری امت مسلمہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق ہو گئی اور اسلام ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جب حضرت علی شہید ہوئے, حضرت حسن نے صلح کر دی تو یہ دونوں بھائی مدینہ طیبہ آ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. زہر ان کی بیوی نے دیا, وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے رہ رہے تھے. ادھر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب یزید خلیفہ بنا. یزید جب خلیفہ بنا تو یزید اچھا آدمی نہیں تھا. صحابی رسول کا بیٹا ہے لیکن فی نفسی اچھا نہیں تھا. یہ ضروری نہیں ہے باپ اچھا ہو تو بیٹا ہی اچھا ہو. ہاں, یہ ضروری نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. حود علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کافر تھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں باپ اچھا ہو تو بیٹا بھی اچھا ہو. تو یزید جب خلیفہ بنا تو یزید کیا کرتا تھا؟ شارب الخمر, شراب کا پینے والا تھا. تارک الصلاۃ, نماز کا چھوڑنے والا تھا. معلن بالفسق, علانیہ فسق و فجور کرنے والا تھا. اور بہت ساری عادتیں تھیں. کبوتر بازی کیا کرتا تھا اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھا. بڑی برائیوں کا مالک تھا. وہ خلیفہ بن گیا اور اس نے طاقت کے زور پر, ڈنڈے کے زور پر, حکومت کے زور پر اس نے بیعت کرنا شروع کی. ڈنڈے کے زور پر, یہاں تک کہ مدینے کے اندر اس نے پھر یہاں کہا حسین سے بیعت کر کے مجھے اطلاع دو. مدینے کا گورنر تھا ولید بن عتبہ, اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ گورنر تھا مدینے کا, کہا اس کو پابند کیا حسین سے بیعت کر کے مجھے ابھی دو. بیعت کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ووٹ ڈالنا. کیا کس کو خلیفہ بنا رہے ہو, کس کو خلیفہ مانتے ہو. لہذا خلافت کا مطلب تھا آپ اس کی پارٹی میں شامل ہو جائیں. ووٹ کا مطلب تھا اس کی پارٹی میں شامل ہو جائیں. جیسے آج ہے, کتنے بھی گناہ کر رہے ہو, کتنے بھی پاپ ہو, کتنے بھی پاپی ہو, بس کیا کرنا ہے, اگر آپ کو حکومت کے زور سے بچنا ہے تو کیا کرو, اس کی پارٹی جوائن کر لو. اب آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تمام گناہوں کو دھل دیا جائے گا. اب کوئی پولیس والا, کوئی ایڈی والا آپ پر چھاپا نہیں مارے گا. یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن اگر پارٹی میں شامل نہیں ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ بڑی سختی کریں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, ظلم کریں گے, سب کچھ کریں گے. کیونکہ پاور ہمارے پاس ہے, حکومت ہمارے پاس ہے. یہ شروع سے چلا رہا ہے. تو یزید دھمکا رہا ہے, زور زبردستی کر رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیعت کرو. حضرت حسین نے انکار کیا. کہا عراق کے اندر اس طرح
دے، آؤ مسجد میں آ کے اعلان کرو، پھر ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ رات میں گورنر نے بلایا تھا، اس کے بدن میں پروار بیٹھا ہوا تھا۔ جب حسین ٹرین دی کی اور واپس جانے لگے تو اس نے کہا واپس جا رہے ہیں، دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، قتل کر دو ان کو ابھی۔ تو ولید بن عتبہ محبت کرتا تھا اہل بیت سے، کہتے تھے کیا بات کر رہے ہو، حسین کو میں قتل کروں، مدینے کا بچہ بچہ ان پر جان نچھاور کر دے گا، کیا بات کر رہے ہو، آپ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ سیدھے مسجد نبی پہنچے، صحابہ کو بلایا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، آپ سے زبردستی لینے کا مطالبہ ہے، میں مدینے میں نہیں رہوں گا ورنہ یہاں پر خون خرابہ ہوگا، لہذا مدینہ چھوڑ کر ابھی رات ہی کے اندر روانہ ہونا ہے۔ سارے گھر والوں کو تیار کیا اور مدینے کے خفیہ راستے سے مکہ کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جا رہے ہیں اور یہ یقین ہے کہ واپس کبھی نہیں آنا۔ نانا جان کا مزار چھوڑ رہے ہیں، نانا جان کے مزار پر سلام کرنے آ رہے ہیں اور اس سے کہہ کر آ رہے ہیں کہ یزید رجل فاسق، یزید رجل فاجر، یزید تارک الصلاۃ، یزید معلن بالفسق ومثلنا لا یبايع مثله۔ کہا اس کو فجور کرنے والے شخص سے اور نماز چھوڑنے والے شخص سے، علانیہ گناہ کرنے والے شخص سے، جھوٹ بولنے والے شخص سے اور امت مسلمہ کے بیت المال کو اپنی من مرضی خرچ کرنے والے شخص سے میرے جیسا شخص کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ انا مخرج الوحی، میں کون ہوں؟ وہی میرے گھر میں آیا کرتی تھی اور فرشتوں کی آوت و جاوت میرے گھر میں رہا کرتی تھی، میں کیسے یزید کے ہاتھ میں بیعت کروں؟ نانا جان کی قبر پر سلام پیش کیا، اپنی والدہ فاطمہ کی قبر پر گئے، وہاں سلام پیش کیا، رخصت کی اجازت چاہی اور مدینہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آدھی 8 دن کے لیے مدینہ جاتا ہے، 8 دن کے بعد اس سے پوچھو جب مدینے سے جاتا ہے اس کے دل سے کیا گزرتی ہے، اس کے دل سے کیا گزرتی ہے۔ ایک پڑوس ملک کا شاعر اعظم وہ پیروں سے معذور ہو گیا، حضور کے روضے پر گیا، سلام پیش کیا، جب جا رہا تھا وہ کہا میری کرسی الٹی لے کر جانا، جب جاتے ہوئے بالکل امت خضرا وہ جب ہونے لگا تو اس نے وہاں سے شعر کہا جان جسم سے نکلتی ہے اعظم، جان جسم سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسا ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسا ہے مدینے سے جدا ہونا، ایسا جان ان کو آتی ہے اور دل کلیجہ باہر نکلتا ہے، ایسی شاخ گزرتی ہے محب رسول کو، رسول سے محبت کرنے والوں کو مدینے کی جدائی، حسین تو ان کا لخت جگر ہے، کیسے اس نے مدینہ چھوڑا ہوگا۔ مدینے چھوڑ کر مکے گئے، مکے کے اندر رمضان گزارا، شوال گزارا اور وہاں پر آرام سے رہے گے۔ مدینہ مکہ دارالامن ہے، اللہ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو جائے گا امن والا ہو جائے گا۔ وہاں شکار کرنا جائز نہیں ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا جائز نہیں ہے، گھاس اٹھانا جائز نہیں ہے، ایسا امن والا اللہ نے بنایا ہے، اس لیے مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں ان کے آبا و اجداد کا، ابو طالب کا گھر، ان کے آبا و اجداد کا پورا گھر وہاں پر موجود ہے۔ اپنے گھر میں جا کر قیام کیا، بہت سارے صحابہ اپنی ہجرت کر کے وہ بھی مدینے سے مکے آ گئے، وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اب حضرت حسین کے بارے میں اطلاع ملی کوفہ والوں کو، حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، کوفہ والوں نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر جان نچھاور کریں گے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفۃ المسلمین بنائیں گے، امیر المؤمنین بنائیں گے، آپ ہماری اصلاح کے لیے آ جائیں۔ ایسے خط آ رہے تھے، ایک خط نہیں، 80 خطوط، 100 خطوط، 1200 خطوط، بعض روایتوں میں 12,000 خط حضرت حسین کے پاس
गोलियां मर गई। कुतुब से एक खत ऐसा आया, उसमें लिखा हुआ था, अगर आप हमारी इस्लाह के लिए नहीं आए ना, तो हम कल अल्लाह की अदालत में आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। हुसैन मौजूद थे, हमने उनको दावत दी थी, बुलाया था, और वो हमारी इस्लाह के लिए नहीं आए। उस खत के बिकते ही हज़रत हुसैन ने इरादा कर लिया कि मैं कूफा जाऊंगा। घर के बच्चों को तैयार किया, दोस्त अहबाब साथ हुए, जाने का इरादा किया। हज़रात सहाबा आए, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, दीगर अब्दुल्लाह, ये सारे सहाबा आकर कहने लगे, क्या कर रहे हो, कूफा जा रहे हो? मालूम है कूफे वाले कौन है? कूफी, ला कूफी, कूफी वफा नहीं करता, किसी का वफादार नहीं होता। तुम कूफा जा रहे हो, उन्होंने तेरे बाप को धोखा दिया, तेरे भाई को धोखा दिया, का उन पर एतमाद कर रहे हो। उन्होंने ये खत लिखा है, कहने लगे साहबों ने कहा आप मत जाएं, कूफा वाले भरोसे के लायक नहीं है। हज़रत हुसैन ने कहा कि मैं तो जाऊंगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली, सर के बाल पकड़ लिए, कहा अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, बच्चों को लेकर, औरतों को लेकर, मासूमीन को लेकर क्यों जा रहे हो? इतना तो मान लो इनको लेकर न जाओ, काफी मैं इनको लेकर जाऊंगा। अच्छा इतनी बात मान लो कि पहले कूफा वालों के हालात पूछ लो, कैसे हालात करेंगे, क्या हालात में आपके साथ वफा करेंगे भी नहीं। इतनी बात हज़रत हुसैन ने मान ली, ठीक है। आपके चचाजान भाई थे मुस्लिम इब्न अकील, उनको बुलाया और उनको बुलाकर रवाना कर दिया, कहा जाओ अब हालात को मालूम करके आओ। उनके 2 बच्चे थे, अपने बच्चों के साथ मुस्लिम इब्न अकील कूफा गए। जैसे ही कूफा पहुंचे, पूरा कूफा उमड़ आया, सालों ने इस्तकबाल किया, अहलन व सहलन कहा, और एक दिन में 5-5, 10-10 हज़ार लोग बैठ करते, 40,000 लोगों ने चंद दिन के अंदर मुस्लिम इब्न अकील के हाथों बैठ कर ली कि हम हज़रत हुसैन को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं और उसकी बैत आप करते हैं। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने खत लिया, बहुत अच्छा माहौल है, आप तशरीफ ले आए। हज़रत हुसैन के पास खत पहुंचा, सहाबा को खत दिखाया, उनकी भी ज़बान खामोश हो गई, और 72 अफराद, 82 अफराद को लेकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवाना हो गए, जिसमें 10 औरतें हैं और 72 अफराद, जिसमें 9 औरतें हैं और 9 औरतें हैं, 73 अफराद हैं, मर्द हैं के अंदर, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। और ये 82 लोगों का काफिला रवाना हुआ। ये चल रहे थे, वैसा नहीं था एक दिन में इतना लंबा सफर हो जाए, 10-12, 20 दिन, 25 दिन, महीने का सफर था। बहुत दूर है वहाँ से कूफा, वहाँ से रवाना हो रहे हैं, चल रहे हैं। हज के अय्याम शुरू हो गए, उधर से हाजियों के काफिले आ रहे हैं। एक काफिला आ रहा था, फरज़दक शायर उसके अंदर था। उससे हज़रत हुसैन ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे कूफा से आ रहा हूँ। या कूफा वालों के क्या हाल हैं? कहा मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। कहा कुलूबुहुम मअक, उनके दिल आपके साथ हैं, वसयूफुहुम अलैहि, उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ आपके भाई मुस्लिम इब्न अकील को, और जिस घर में उन्होंने बयान किया था हानी इब्न उरवा का घर, उन दोनों को कहा गवर्नर हाउस के ऊपर उल्टा लटका दिया गया है, और उल्टा लटका कर भी बस नहीं किया, उनकी लाशों को घोड़ों से बांधकर, रस्सियों में बांधकर कूफा के बाजारों में घसीटा जा रहा है। हुसैन हैरान हो गए कि अभी तो 40,000 लोग भेद कर चुके थे, और ये इतनी जल्दी इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया, कैसे इनकलाब आ गया। वहाँ पर मोहम्मद इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गवर्नर थे। जब मुस्लिम इब्न अकील पहुंचे तो मोहम्मद इब्न बशीर तो सहाबी हैं, वो कैसे इनको इन पर सख्ती कर सकते थे। ये बैत के अफराद हैं, मुस्लिम इब्न अकील को नहीं रोका, वहाँ यजीद को इत्तला दे दी, अरे मोहम्मद इब्न बशीर किला डाला गवर्नर है, अगर
یزید کے بھی گورنری ایسی رہی کہ گورنر رہا، کوفہ پر قبضہ ہو جائے گا، پھر حکومت چلی جائے گی، تو اس نے بہت ظالم شخص تھا بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، اس پورے کربلا کے واقعے میں سب سے خبیث، سب سے ملعون شخص اگر کوئی ہے تو وہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اس کو گورنر بنایا، بڑا ظالم، حضرات اہل بیت سے بڑی نفرت کرنے والا یہ گورنر بنا۔ نعمان بن بشیر کو ہٹایا، خود گورنر ہاؤس میں قبضہ کیا، سارے خاندان کے، سارے کوفہ کے سرداروں کو بلایا، اس سے کہا اگر کسی نے بھی حسین بن علی کا ساتھ دیا سر قلم کر دوں گا، اور جانے کتنوں کو وہیں پر قتل کر دیا، مسلم بن عقیل کو، ہانی بن عروہ کو، سب کو اس نے قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے بچے، مسلم بن عقیل کے معصوم بچے، ان کو بھی اس نے قتل کروا دیا۔ اگر تو حسین کے پاس اطلاع پہنچی میرا چچا بھائی قتل ہو گیا، ان کے بچے شہید کر دیے گئے، ہانی بن عروہ شہید ہو گئے، کیوں یہ انقلاب آیا، کیسے انقلاب آیا؟ عقل حیران کی، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب حسین راستے میں ہے، مکہ بھی اتنا دور ہے اور کوفہ کے اندر تو یہ حالات آ گئے ہیں، بیچ میں کریں کیا؟ اسی کشو پیش میں تھے کہ دیکھتے ہیں دھول اڑ رہی ہے، تو دیکھتے اندر سے لشکر آ رہا ہے، تھوڑے بن یزید ریائی کی کمانڈری کے اندر لشکر آیا، اس نے حسین بن علی کے قافلے کو گھیر لیا، اور یہ تھوڑے بن یزید جو کمانڈر تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، لیکن کمانڈر یزید کا تھا۔ اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آیا تھا لشکر لے کر، کہنے لگا دیکھیے مجھے یزید کی طرف سے آیا ہوں، مجھے حکم ہے کہ آپ کو لے کر میں کوفہ جاؤں، لہذا آپ کو کوفہ چلنا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، کہنے لگے حضرت مجھے آپ مجبور نہ کریں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، آپ کوفہ ہی جا رہے تھے، مجھے بھی کوفہ ہی لے جانے کا حکم ہے، لہذا آپ میرے ساتھ چلتے رہے۔ حسین نے کہا اگر نہیں جاؤں گا تو کہنے لگا حضرت یزید آپ کو قتل کر دے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے موت سے ڈراتے ہو، میں حسین ابن علی ہوں، علی شیر خدا کا خون میری رگوں میں، رسول اللہ کا خون میری رگوں میں موت سے ڈر جاؤں گا، مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ کہا حضرت مجھے مجبور نہ کریں، آپ چلیں۔ حسین جب نماز پڑھتے تھے تو پورے یزید ریائی حسین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، کمانڈر یزید کا تھا، نماز ان کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، خطبے میں کہا حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے جیسا شخص یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا تو کل قیامت تک آنے والی امت کے پاس نمونہ کیا ہوگا؟ ہر ظالم جب ظلم کرے گا تو امت یہ کہے گی جب حسین نے بیعت کری تھی ظالم کے ہاتھ پہ، زانی کے ہاتھ میں، شرابی کے ہاتھ میں، فاسق و فاجر کے ہاتھ میں، نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں، تو ہم کیوں بیعت نہ کریں؟ کہا ولکم فی اسوہ، میری ذات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، ورنہ یہ رواج چل رہا ہے، ہر طاقت والا یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت میں ہی حق ہے، میری طاقت میں ہی حق ہے۔ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ حق میں ہی طاقت ہے، حق میں ہی طاقت ہے، بس یہی بات کا اختلاف تھا کہ کسی بھی حال میں مجھے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا۔ چنانچہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا قافلہ، جب کوفہ بالکل قریب رہ گیا تو حضرت حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت یہ نینوا ہے، اور کہا اسی کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھا محق کابینہ، یہی ہمارے سواریاں
पास से गुजरे हैं, जब ये सिफीन से वापस आ रहे थे, वहाँ पर खड़े हो गए और खड़े होकर दुआ फरमाई। अल्लाह कहा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, हे अल्लाह हुसैन को सब्र भी देना, अज्र भी देना, सब्र भी देना, अज्र भी देना। यहीं पर खड़े होकर उन्होंने दुआ फरमाई थी। और उसके बाद उसके करीब में कबीला था बनु हुसैन का, या बनु असद का कबीला था। उनके लोगों से कहा था नबी ने, अगर कभी मेरी औलाद को तुम्हारी जरूरत पड़े तो मेरी औलाद की मदद करना, मेरे गैर की मदद करना। उनको अली कह कर गए थे। इसके बाद वहाँ पर बजावे लग गए। इसके बाद देखते हैं अमर इब्न साद ने 4000 का लश्कर और भेज दिया। 1000 पहले 4000 का लश्कर और आ गया और इस सब ने दरिया फुरात को चारों तरफ से घेर लिया। क्यों? कहा इनको भूखा रखो, प्यासा रखो, ताकि ये लड़ने के काबिल न रहे और हम आसानी से इनको मार सके, शहीद कर सके। इसलिए इनका खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद कुछ वक्त और गुजरा था, 22,000 का लश्कर आ गया। 5,000 ये और बाकी और आकर 22,000 का लश्कर आ गया। हजरत हुसैन और उनके साथियों को कत्ल करने के लिए, और कत्ल करने के लिए आए कौन लोग थे? वही कबीले वाले जिन्होंने 12,000 सबूत लिखे थे, जिनको सहाबा ने कहा था कूफी रायूफी, कूफी वफादार नहीं है, कूफा वालों पर भरोसा मत करो। ये वही कबीले वाले जब यजीद का डंडा इन पर चला तो हुसैन को बुलाने वाले थे और फिर हुसैन को कत्ल करने वालों के साथ में आकर खड़े हो गए। पानी बंद कर दिया गया। इस दरिया से चलित पानी पी सकते हैं, दरिंदे पानी पी सकते हैं, भेड़िए पानी पी सकते हैं और जंगली जानवर पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसको पानी मिलेगा? तो साक़िए कौसर के मालिक के नवासे हैं, जो साक़िए कौसर है, जो कौसर को पिलाने वाला है, जिसको अल्लाह ने कौसर का मालिक बनाया है, जिनके हाथों से ये जामे कौसर पिएंगे, उनके घर वालों को हुजूर की उम्मत ने, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों ने, हुजूर के मानने वालों ने उनका पानी बंद कर दिया। और यही 7 मुहर्रम से उनका पानी बंद हुआ था। 8 मुहर्रम आई, दोनों में बात होती रही। उस तरफ से कमांडरिंग कर रहा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, कूफा का गवर्नर था, और उसकी तरफ से 22,000 का लश्कर लेकर कमांडरिंग करने के लिए आया था अम्र इब्न साद। अम्र इब्न साद बहुत बड़ा शख्स, बड़े शख्स हैं जिनका ये बेटा है। लेकिन आज सालिम को देखो तो सही, किसके खिलाफ आकर खड़ा हुआ है। यजीद ने कहा था हम रहेगा तुझे गवर्नर बना देंगे अगर हुसैन के मिशन को तुमने नाकाम कर दिया। गवर्नरी के लालच में हुसैन के खिलाफ आकर खड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से मोहब्बत करता था। ये नहीं चाह रहा था जंग हो, नहीं चाह रहा था जंग हो। लेकिन इस लश्कर के अंदर एक इंतहाई मलऊन लईन शख्स था, खबीस शख्स था, शिमर सिंह जोशन। कुछ लोग हैं बहुत खबीस थे इस लश्कर के अंदर, जिसमें एक शख्स सबसे बड़ा मलऊन शख्स है शिमर सिंह जोशन, एक है सनान इब्न यनस, एक है खोली इब्न यजीद, एक है हरमला बिन कायम और एक है अम्र इब्न साद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर। 6 लोग इंतहाई खबीस अहले बैत के सख्त तरीन दुश्मन हैं और उनके दिल में ऐसा लगता है पत्थर का दिल था। इनके दिल के अंदर रहम का एक जर्रा भी मौजूद नहीं था। ऐसे बदबख्त थे ये। और अम्र इब्न साद चाहता था लड़ाई ना हो, जंग हो ना हो, किसी तरह हुसैन से मामला हो जाए। लिहाजा 2 दिन तक बात होती रही और हुसैन का पैगाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तक, वहाँ का पैगाम यहाँ
چنانچہ 9 محرم الحرام کو مغرب کے بعد لوگوں کے نگاڑے بجنا شروع ہو گئے. بہت غور سے سننا ہے، سارے بیان کا خلاصہ آیا چاہتا ہے. نگاڑے بجنا شروع ہو گئے. یزید کی فوج نگاڑے بجا رہی ہے. ایک ایک بات کو نوٹ کر لینا، آپ نگاڑے کیوں بجا رہے ہیں؟ یزید کی فوج نگاڑے بجا رہی ہے. کیوں؟ اپنے ترانے گائے جا رہے ہیں، خوشیوں کے تازیانے بج رہے ہیں، تلواریں نکال کر لہرائی جا رہی ہیں، نیزوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. عورتیں اپنے بہادروں کو حوصلے دے رہی ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں اور خوشیوں کے تازیانے بج رہے ہیں. اور بچ کر انہوں نے خیمے لگے ہوئے جو بیٹھ کے ان پر حملہ شروع کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جیون کیسا ہے؟ کہا یزید کی فوج نے حملہ کر دیا ہے. آپ کے بھائی تھے عباس الانصار سہیل بن زید، ایک صحابی رسول ہیں، ان کو حبیب بن مظاہر 80 سال ان کی عمر ہے، بوڑھے صحابی ہیں، ان کو بلایا، کہا تم جاؤ ان سے بات کرو کہ آج کی رات ہمیں مہلت ہے، صرف آج کی رات ہمیں مہلت ہے. جو چنانچہ حبیب بن مظاہر بڑے آدمی ہیں، صحابی رسول ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے جا کے ہمیں اپنے ساتھ سے بات کی اور ان کے ساتھ بات کیا. ٹھیک ہے میں آج اپنا نہیں کروں گا، صبح سے نکلا ہوگا. خیر بات کی اور حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو 50 دوست ہیں اور 22 افراد کے بیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 22 افراد ہیں. ان سب کو جمع کیا. جمع کر کے حضرت حسین نے کہا یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھ سے نکالے گئے تھے، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، لہذا رات کا موقع ہے، سارے کے سارے لوگ چلے جاؤ، واپس ہو جاؤ. یہ جب تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے یہ خوش ہو جائیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے کہ ان کا کام آسان ہو گیا، دشمنی حسین سے بھی ان کو سر کر لیا، لہذا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. تو سہیل بن زید کھڑے ہوئے اور مسلم ابن عمر سجا کھڑے ہوئے. 8 صحابہ ہیں حضرت حسین کے ساتھ میں، بعض لوگوں نے پارا لکھا ہے، وہ کھڑے ہوئے. حسین اگر ہم تمہیں چھوڑ کر چلے گئے کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی، کون سا آسمان ہمیں سایہ دے گا، اس منہ سے ہم نبی کی شفاعت چاہیں گے. اے حسین ابن علی، ہماری جو ایک جان ہے، 1000 جانیں اگر ہمیں علم ہو اور ہمیں جلا دیا جائے اور رات کو ہماری فضا میں بکھیر دیا جائے تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. اور اسے نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ ایسا کرو، رات کا توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو. سارے لوگوں کو عبادت میں لگا دیا. حضرت حسین رات کی رات ہے لیکن مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے. حضرت حسین نے سوچا جمعے کیا سورہ کہف پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اسی لیے رات کی میں سورہ کہف کی تلاوت فرمائی. وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلوار آپ کے پاس تھی، لگائے ہوئے تھے، سو نیند لگ گئی. اندازہ لگاؤ دل کے اندر کیسا قرار ہو. 22,000 کا لشکر قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے. کیسے لوگ ہیں، شہادت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. وہ کہا سو گئے، نیند لگ گئی. نیند جیسی ہی لگی اور جب کھلی نیند تو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو زینب نے پوچھا بھائی کوئی خوشی کا موقع ہے، آج خوشی کا کیا دن ہے، ایسے حالات میں بھی کوئی مسکراتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا، میں نے ابھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. حضور نے مجھ سے کہا ہے پہلے تو مجھے دعا دی ہے اللہ آتِ حسین صبر و اجرا، اللہ حسین کو صبر بھی دینا، اجر بھی دینا. اور اس کے بعد مجھ سے کہا ہے انک ستعود الینا، حسین بہت جلد میرے پاس آنے والا ہے. اور من رہا فی المنام فقد رہانی، اس شخص نے مجھ کو، حضور نے فرمایا مجھ کو خواب میں دیکھا، اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. اس کے بعد
والے کو پہچان کے لیے علی اکبر، بیچ والے کو علی اوسط جن کو آپ زین العابدین کہتے ہیں، تیسرے والے کو علی اصغر جو 6 مہینے کا بچہ ہے، ایک بیٹی ہے حضرت حسین کی سکینہ، اور ایک بھتیجا ہے حضرت قاسم ابن حسن، 2 بھائی ان کے اور ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ہیں، 2 بھانجے ہیں اور محمد جو حضرت زینب کے بچے ہیں، 4 بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے علاوہ سے جن کو عباس رمضان کہتے ہیں، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور عمر بن علی، یہ ان کے بھائی اور بھی ہیں ساتھ میں، ایسے 72 73 کے قریب مرد ہیں، 9 کے قریب عورتیں ہیں، 82 افراد ہیں کل حسین کے ساتھ میں۔ اب اس کے بعد مسجد کی اذان ہوئی، مسجد کی اذان حضرت علی اکبر سے حضرت حسین نے کہا تھا لوگ حضرت علی اکبر کی اذان دی اور مسجد کی نماز ہوئی، ادھر بھی مسجد کی اذان ہو رہی ہے، یزید کے لشکر میں بھی اذان ہو رہی ہے، وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسی حضور کی امت ہے؟ ان کے ہاتھوں لٹی آل محمد کی بہار، ان کے ہاتھوں لٹی آل محمد کی بہار، جو صدا نمازوں میں پڑھتے رہے، صلی علی نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں اور نماز کے بعد آل محمد کے قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیسی حضور کی امت ہے؟ نماز ادا نہیں ہو رہی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، در سے در کی نماز کے بعد فارغ ہوئے، بس ڈھول تماشے پھر بجنا شروع ہو گئے، تیر و تلوار نکل آئے اور سینے کس دی گئی اور 22,000 کے لشکر نے شور مچانا شروع کر دیا اور تیر و تلوار چلنے لگے اور لشکر نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آبان و انصار کے مددگار لیٹ تھے، دوست احباب تھے، وہ میدان میں آتے تھے، ایک آتا تھا مارا جاتا تھا، شہید ہوتا تھا، جب وہ شہید ہو جاتا تھا وہ لوگ نعرے تکبیر بلند کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے حسین کے آدمی کو مار دیا ہے، نعرہ لگاتے تھے۔ حضرت حسین سمجھ جاتے تھے میرا آدمی شہید ہو گیا ہے، حضرت حسین آتے تھے اپنے آدمی کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کر لا کر خیمے میں رکھتے تھے۔ ایسے 50 کے 50 افراد لڑتے گئے، شہید ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے، 50 کے 50 خیموں میں حضرت حسین کے لاشوں کو اٹھا کر لائے اور لا کر خیموں کے قریب ان کو لائن سے ایسے سے لگایا۔ سارے ان کے مددگار، ساتھی، دوست، احباب، 8 صحابہ یا 12 ان میں صحابہ، بوڑھے جوان، سب طرح کے لوگ اس کے اندر 50 لوگ شہید ہو گئے۔ باری آ گئی آل محمد کی، نبی کے خون کی باری آ گئی، اب نبی کے گھرانے کی بات آ گئی، اب نبی کا گھرانہ بھی شہید ہونے لگا۔ حضرت علی کے بیٹے میدان میں آئے، ایک ایک کر کے وہ شہید ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ زینب آئی، انہوں نے آل محمد کو پیش کیا، کہا بھائی یہ میرے بچے ہیں، میرا یہ ہدیہ تم بھی قبول کر لو۔ ان کو حضرت حسین روانہ کر رہے ہیں، دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھی شہید ہوتے جا رہے ہیں، پھر سب کے لاشیں اٹھا کر لا کر رکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر باری آئی قاسم ابن حسن کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ، حضرت حسین نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کیا ہوا ہے، نوجوان خوبصورت حضرت حسن کی یادگار، اس کو جب وہ چلے ہیں لڑنے کے لیے بڑی بہادری سے لڑے، مقابلہ کیا اور پھر مقابلہ کرتے کرتے ایک آواز آئی، یا عمّا تدرکنی، اے ہمارے چچا ہم تک جلدی سے پہنچو، جلدی سے پہنچو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کر جب ہاتھ میں دیا، کہا اگر چچا جان اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں اور بے فکری کے ساتھ مقابلہ کرتا۔ اور یہ کہہ رہے تھے پانی تھا نہیں، زخموں کی تاب نہ لا کر، بس زخموں کی تاب
گئے، بھائی شہید ہو گئے، بچے پیاس کی وجہ سے چیخوں پکار مچا رہے ہیں، سکینہ چیخ رہی ہے اور ایک معصوم سا بچہ علی اصغر چیخ رہا ہے۔ اس وقت ایک حضرت حسن کے بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے بچے ہیں، باصلمدار جن کے ہاتھ میں کربلا کا جھنڈا ہے، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایر لگائی اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کو لے گئے، اگلے جواب پر پہنچ گئے، مشکیزے کو بھر لیا اور بھر کر لے کر آنے لگے، تیر و تلوار چلنا شروع ہوئے، مشکیزے میں چھید کیا گیا، پانی بہہ گیا، اس کے بعد مشکیزوں کو پکڑے ہوئے تھے، شاید تھوڑا سا پانی پہنچ جائے، ایک ظالم نے تلوار ماری، آنکھ شہید ہو گیا، دوسرے سے مشکیزہ پکڑا، دوسرا آنکھ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد آنکھ ہی نہیں بچا، تو وہیں گھوڑے سے گرے، گردن ٹوٹی اور وہیں فرات میں شہید ہو گئے۔ باصلمدار جب شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں کو اٹھا کر، ان کا لاشا اٹھا کر جب حضرت حسین جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کسر الظہری، میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے، تیرے بازو جو تھے اس سے مجھے بڑا تعاون تھا، تیرے جانے سے میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے، مجھے جا کر اپنے خیموں میں رکھا اور خیموں میں لگایا اور ان کی لاش کو بھی لگا کر کھڑے ہوئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ لاش ان سے لائی نہیں گئی، وہیں پر ان کو چھوڑ دیا، وہیں بازو کٹے ہوئے رہ گئے، اور اس کے بعد جب پانی نہیں گر رہا تھا، ان کی بیوی نے کہا علی اصغر کو سامنے کرو، شاید بچے کو دیکھ کر وہ پانی دے دے۔ حضرت حسین نے کہا یہ ایسے ظالمیں نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، چنانچہ بیوی کے کہنے پر بچے کو سامنے کیا حسین نے، کہا اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے، یہ معصوم تو کچھ نہیں جانتا، اس کو تو پانی دے دو، اس نے کیا قصور کیا ہے، ایک کربلا بن قاہر ایسا ظالم تھا، اس نے وہیں سے تیر مارا اور علی اصغر کے یہاں گلے میں لگا، وہ تو 6 مہینے کی جان تھی، اس کی تو آواز بھی نہیں نکلی، وہیں گردن ڈال دی، خون کا فوارہ نکلا، حضرت حسین کے ہاتھ میں آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، اے اللہ میری اس معصوم قربانی کو بھی قبول فرما دے، معصوم قربانی کو بھی قبول فرما دے، ظالموں نے اس معصوم کو بھی نہیں بخشا، اب کوئی نہیں بچا، ایک اکیلی جان حضرت حسین کی اور ایک حسین کا بیٹا علی اکبر، 19 سال یا 18 سال ان کی عمر ہوگی، بڑے مضبوط شبیہ بالنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل عکس، آپ کا چہرہ مشین، منطقاً، اخلاقاً، خلقاً، خلقاً، اللہ کے نبی کے ایسے مشابہ، اخلاق بھی اللہ کے نبی کی مشابہ، چال بھی اللہ کے نبی کی مشابہ، بناوٹ بھی اللہ کے نبی کی طرح، آپ کا ہر عمل اللہ کے نبی سے ملتا جلتا، صحابہ بے چین ہو جاتے تھے جب حضور کی یاد آتی تھی، علی اکبر کو سامنے رکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے تھے، شبیہ نبی کہلاتے تھے۔ اب یہ بچہ بھی کھڑا ہوا، کہا باپ سے اجازت دیجیے میں بھی جاؤں گا، لڑوں گا۔ حضرت حسین نے کہا تم مت جاؤ، تم تو رک جاؤ، کہانی میں ہر حال میں مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ گھوڑے پر بیٹھے حضرت حسین سب کو گھوڑوں پر روانہ کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ حافظ کہتے تھے، اللہ ناصرنا کہتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے تھے، اللہ تمہیں صبر دے، اجر دے، یہ کہہ کر روانہ کرتے تھے۔ یہ پر بھی روانہ ہوئے، بہت بہادری سے لڑے، بہت بے فکری سے لڑے، لیکن 22,000 کا لشکر سے کیسے مقابلہ کرتے، تیر و تلوار چلتے رہے، ظالم نے نیزہ مارا، پورا نیزہ دل کے اندر آ کر بے وسط ہو گیا، زور سے آواز لگائی یا ابتا ادرکونی، ابا جان مجھ تک جلدی پہنچو، جلدی پہنچو۔ حضرت حسین پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ نیزہ نکال دیں، یہ نیزہ نکلے گا پھر جا کر میں مقابلہ کروں گا۔ حضرت حسین نے نیزہ نکالا، جیسے ہی نیزہ نکالا خون کا فوارہ دل سے نکلا اور علی
تعالیٰ علی اکبر کا نقشہ لے کر جا رہے تھے. ایسے غموں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا ہے. حضرت حسین جب جا رہے تھے, حضرت حسین علی اکبر کا نقشہ لے کر جا رہے تھے, ایک بال بھی سفید, ایک بال بھی کالا نہ تھا, سارے بال غم کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے. حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے لوگوں میری مدد کرو, فاطمہ کا جنازہ اٹھانے میں میری مدد کرو, جنازہ محبوبہ کا جنازہ ہے, نہیں اٹھاتے بنڈاوا. جو 900 کلو کا دروازہ خیبر سے اٹھا کر علی پھینک دے, خیبر کا دروازہ قلعے کا اکیلا توڑ دے, دیواروں سمیت اکھاڑ دے, آج فاطمہ کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا, محبوب کا جنازہ اٹھانے میں ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں. حسین کو اللہ نے کیا ذکر دیا تھا, 72 لاشیں اٹھا کر آدمی کبا بیلوی کا پہ. کسی ایک روایت نہیں ہے کہ حسین کی آنکھ سے آنسو نکلا ہو, حسین نے باویلا کیا ہو, آئے بلا بچایا ہو, ایک استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے ایسے لاشیں. لیکن اندر تو غم ہوگا, اندر تو غم ہوگا. حضور کا بچہ بھی جب ابراہیم کو ہوا تھا, ٹپ ٹپ آنسو ابراہیم کے گلے پر گال پر گر رہے تھے, اور حضور کہہ رہے تھے وَإِنَّا مِنْ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم میری جدائی مجھے بہت رلا رہی ہے. یہاں تو ابراہیم اکیلا گیا تھا, حضور تو صبر استقامت کا پہاڑ تھے, وہ بھی رو رہے تھے. لیکن یہاں تو حسین 72 لاشیں اٹھائے, 22 افراد میرے بیٹے نبوت کے اٹھائے. کیا حسین کو اللہ نے شجاعت دی تھی, کیا بہادری دی تھی, کیا استقامت عطا فرمائی تھی. اس کے بعد شہید ہو گئے, باری آ گئی, باری آ گئی, جنت کی نوجوانوں کے سردار کی باری آ گئی, حسین ابن علی کی باری آ گئی. وہ جس وجہ سے بشارت ملی کی امت کو دکھانے کا وقت آ گیا. کہاں میں امت کے لیے نمونہ چھوڑ کر جاؤں گا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے خون میں حرارت رہے, گرم رہے, ہماری جانیں حسین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. لوگ کہیں کہ حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے, لہذا ہم کے لیے ہر ایک کے پاس میرا نمونہ ہو. گھر آئے, ساری عورتوں کو نصیحتیں وصیتیں فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار تلوار کی وہ اٹھائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کی, اس کو زیب تن کیا. حضور کا عمامہ تھا, اس کو سر میں پہنا, سر میں پہن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح گھوڑا تھا, اس پر آ کر سوار ہوئے. جب جانے لگے نا سب رخصت ہوتے تھے, پڑھتے تھے, حسب اللہ پڑھتے تھے, اور اللہ ناصرنا کہتے تھے. اللہ ناصرنا, اللہ ہمارا مددگار ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا, جاؤ اللہ تمہارا حامی ہو, ناصر ہو. یہ کہتے تھے, کہہ کر روانہ ہوتے تھے. اسے اکیلا روانہ ہو رہا ہے, کوئی سے اللہ کہنے والا نہیں آیا, اللہ کہنے کے لیے نہیں آیا. پہنچ کر 22,000 لشکر سامنے کھڑا ہے. اتنی قربانی دینے کے بعد نہ ناشتہ, نہ کھانا, نہ پینا, نہ ایک دن پہلے کھانا, نہ پینا, نہ ناشتہ, نہ دوپہر, نہ شام, نہ اس سے پہلے 7 محرم سے نہ کھایا نہ پیا, بھوکا پیاسا, زبان خشک ہو کر ہینٹ گئی. اور اس کے بعد اتنے لاشیں اٹھائے, لاشیں اٹھا کر یہاں پر سامنے 22,000 کے لشکر کو کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. کیوں تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے, کیا قصور ہے میرا, قصور بتاؤ. میں نے کسی کو قتل کیا ہے, اس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ میں نے کسی کا خون نہیں بہایا, اور میں آیا نہیں ہوں. سارے سرکار نہیں پر کھڑے تھے, ایک طرح تم نے یہ خط لکھا تھا, دیکھ تیرا قاتل, تم نے خط لکھا تھا, یہ تیرا قاتل, تم نے خط لکھا تھا, یہ تمہارا قاتل. 12,000 خطوط یہ میرے پاس موجود ہیں. یہ انہوں نے خطوط دے کر مجھے بلایا ہے, میں آیا نہیں, انہوں نے بلایا ہے مجھے.
حضرت حسین ارحم رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. اب بھی مطلب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اے لوگوں تم نے 72 کو ذبح کر دیا. میں نے حسن کے بیٹے قاسم کی جوانی تمہیں دے دی کہ تم نے قاسم کو شہید کر دیا. شاید تمہارے دل کو تسلیم ہو جائے. اور محمد کو مار دیا, قتل کر دیا. شاید تمہیں سکون مل جائے. شاید تم باز آ جاؤ. میرے بچوں کو مار دیا, قتل کر دیا, شہید کر دیا. میں نے اپنے بچوں کی جوانی دے دی, سب کچھ قربان کر دیا. شاید تم مان جاؤ. لیکن مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا. تمہارے درمیان صحابہ موجود ہیں. جاؤ, ابو سعید خدری مدینے میں موجود ہیں اور کوفہ کے اندر صحابی موجود ہیں. جاؤ ان سے پوچھو اس روئے زمین میں کیا مجھ سے زیادہ فضیلت والا کوئی ہے. کہا عبداللہ بن عمر نے کہا کرتے تھے من صدعہ ان ينظر من اہل الارض من اہل الجنہ. کہا وہو فی الارض, کوئی شخص یہ چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر جنتی شخص کو دیکھے, حالانکہ وہ ابھی دنیا میں ہے, وہ دنیا کے اندر جنتی شخص کو دیکھے. تو کہا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي, تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے. کہا روئے زمین میں اس وقت لم یکن فی هذا الوقت افضل من حسین بن علی. کہا اس وقت روئے زمین میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر حسین بن علی سے زیادہ فضیلت والا کوئی بھی دنیا میں نہیں. کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. میں اکیلا نبی کا نواسا ہوں. تم مجھے مارو گے, نبی کے نواسے سے محروم ہو جائے گی. کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جرم بتاؤ. اور یہ اس لیے کہہ رہے تھے حضرت حسین کے صحابہ کو قتل کرنا, حضرت حسین کے ساتھیوں کو قتل کرنا, آبان نصار کو قتل کرنا, یہ قتل مسلم ہے, قتل مومن ہے. علی اکبر کی جوانی کو فنا کر دینا اور مٹا دینا, ان کو شہید کر دینا, ان کو خون بہانا, یہ قتل مومن ہے. علی اصغر کی معصومیت کو شہید کر دینا, یہ کہا قتل مومن ہے. اور محمد کو قتل کرنا, یہ بھی قتل مومن ہے. لیکن کہا حسین بن علی کو اگر تم نے قتل کر دیا تو یہ قتل مومن نہیں, قتل دین بن جائے گا. تم دین کے قاتل کہلاؤ گے, دین کے قاتل بنو گے. کیسے تمہیں جنت ملے گی, کیسے تمہیں شفاعت ملے گی؟ اس لیے باز آ جاؤ, میرے خون سے باز آ جاؤ. رحمت کرنا چاہتے تھے, ان کو توجہ دلاتے تھے, کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا. اور پھر حسین بن علی پر عبداللہ بن زیاد کے کمانڈر حملے کے ساتھ دے دیا کہ آرڈر یہ ہے کہ ان پر حملہ کر دو. اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے, ورنہ نہیں چھوڑیں گے. حضرت حسین نے کہا واللہ لا یکون الا بعد الموت. کہا یہ تو میرے مرنے کے بعد ہوگا, زندگی میں نہیں ہو سکتا. میں ظالم فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, یہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ تیر و تلوار برسنا شروع ہو گئے. حضرت حسین پر حملہ شروع ہو گیا. حضرت حسین حضرت علی کا بیٹا ہے, حضرت علی کا بہادر بیٹا ہے. حضرت حضور کی گٹی اس کے گلے سے اندر گئی ہے, نبی کا لعاب اس کے اندر گیا ہے, نبی کی لخت جگر کا بیٹا ہے, فاطمہ کا دودھ پی کر یہ جوان ہوا ہے. حضرت علی کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. حضرت حسن کی شجاعت اس کے اندر کا رہی ہے. حضرت صبر و استقامت کا پہاڑ ہے. یہ بہادری ان کے خاندان کا